السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ جمعہ سے پہلے جمعہ کے خطبہ میں یہ بیان کر رہا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں ان 10 شرائط بیعت والامر پیرا ہونے کا عہد کرتے ہوئے شامل ہونے کے بعد احمدیوں میں کیا تبدیلیاں پیدا ہوئیں، کچھ واقعات پیش کیے تھے. اب اسی مضمون کو مزید آگے بڑھاتا ہوں. 5ویں شرط میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے یہ عہد لیا تھا کہ تم پر تنگی، تشی، بلا، مصیبت، ذلت و رسوائی کہ جیسے مرضی حالات ہو جائیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرنا. ہاں اس سے فضل مانگتے رہنا ہے، لیکن یہ وعدہ کرتے ہوئے کہ اس کی رضا پر ہمیشہ راضی رہوں گا. تو اس کے چند عملی نمونے اس وقت میں پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے خلیفۃ المسیح الاول کا نمونہ ہے. اگست 1905 کو آپ کے صاحبزادے عبد القیوم چند دن خسرت بیماری میں مبتلا رہنے کے بعد وفات پا گئے، اور اس وقت ان کی عمر تقریباً 2 سال تھی. حضرت خلیفۃ المسیح اول نے جو نمونہ دکھایا وہ یہ ہے کہ آپ نے سنت نبوی کی مطابقت میں پہلے تو بچے کو بوسہ دیا، اس سے آپ کی آنکھیں پرنم ہو گئیں، اور پھر فرمایا کہ میں نے بچہ کا منہ اس واسطے نہیں کھولا تھا کہ مجھے کچھ گھبراہٹ تھی، بلکہ
اس واسطے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم جب فوت ہوا تھا تو حضرت نے اس کا منہ چوما تھا اور آپ کے آنسو بہہ نکلے تھے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی مدح کی اور فرمایا کہ جدائی تھوڑی دیر کے لیے بھی پسند نہیں ہوتی، مگر ہم خدا کے فضلوں پر راضی ہیں۔ اسی سنت کو پورا کرنے کے واسطے فرماتے ہیں کہ اسی سنت کو پورا کرنے کے واسطے میں نے بھی اس کا منہ کھولا اور چوما۔ یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے اور خوشی کا مقام ہے کہ کسی سنت کے پورا کرنے کا موقع عطا ہوا۔ یہ تو خیر اس شخص کا عمل ہے جس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ چہ خوش بودے اگر ہر یک امت نور دین بودے، ہمیں بودے اگر ہر دل پرز نور یقین بودے، کہ کیا ہی اچھا ہو اگر قوم کا ہر فرد نور دین بن جائے، مگر یہ تو تبھی ہو سکتا ہے کہ ہر دل یقین کے نور سے پر ہو۔ پھر ایک مثال ہے کرم حضرت چودھری نصر اللہ خان صاحب کی۔ چودھری نصر اللہ خان صاحب بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ایک بھائی عزیزم چودھری شکر اللہ خان صاحب مرحوم سے چھوٹے عزیزم چودھری عبداللہ خان صاحب سے بڑے تھے، جن کا نام حمید اللہ خان تھا۔ وہ 8-9 سال کی عمر میں چند دن بیمار رہ کر فوت ہو گئے۔ ان کی وفات فجر کے وقت ہوئی تھی۔ والد صاحب تمام رات ان کی تیمارداری میں مصروف رہے تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کی تجہیز و تکفین، جنازہ اور دفن وغیرہ سے فارغ ہو کر عدالت کھلنے پر حسب دستور عدالت میں اپنے کام پر حاضر ہو گئے۔ نہ موکروں میں سے کسی کو احساس ہوا اور نہ افسران بالا، نہ افسران عدالت یا آپ کے ہم پیشہ اصحاب میں سے کسی کو اطلاع ہوئی کہ آپ اپنے ایک لخت جگر کو سپرد خاک کر کے اپنے مولا کی رضا پر راضی اور شاکر اور فرض کی ادائیگی کے لیے حسب معمول کمر بستہ حاضر ہو گئے ہیں۔ قاضی ضیاء الدین صاحب تعریف فرماتے ہیں کہ اہلیہ اور 3 بچوں کی وفات ادھر مخالفوں نے اور بھی شور مچا دیا۔ آبرو ریزی اور طرح طرح کے مالی نقصانوں کے کوشش میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ غریب خانہ میں نقب زنی کا معاملہ بھی ہوا۔ اب تمام مصیبتوں میں یکجائی طور پر غور کرنے سے بخوبی معلوم ہو سکتا ہے کہ عاجز راکم کس قدر بلیہ دل دو سینہ سوز میں مبتلا رہا، اور یہ سب الہی آفات و مصائب کا ظہور ہوا جس کی حضور نے پہلے سے ہی مجمل طور پر خبر کر دی تھی۔ اسی اسنا میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے راہ نوازش تعزیت کے طور پر ایک تسلی دہندہ چٹھی بھیجی۔ وہ بھی ایک پیشگوئی پر مشتمل تھی جو پوری ہوئی اور ہو رہی ہے۔ لکھا تھا کہ واقعہ میں آپ کو سخت اطلاع پیش آیا، یہ سنت اللہ ہے تاکہ وہ اپنے مستقیم الحال بندوں کی استقامت لوگوں پر ظاہر کرے، اور تاکہ صبر کرنے سے بڑے بڑے اجر بخشے۔ خدا تعالیٰ ان تمام مصیبتوں سے مخلصی عنایت کر دے گا اور دشمن ذلیل و خوار ہوں گے، جیسا کہ صحابہ کے زمانے میں ہوا۔ خدا تعالیٰ نے ان کی ڈوبتی کشتی کو تھام دیا، ایسا ہی اس جگہ ہوگا۔ ان کی بددعائیں آخر انہی پہ پڑیں گی۔ سو بارے الحمدللہ کہتے ہیں کہ بارے الحمدللہ کہ حضور کی دعا سے ایسا ہی ہوا، اور عاجز ہر حال استقامت و صبر میں بڑھتا گیا۔ حضرت مولوی برہان الدین صاحب رضی اللہ عنہ کا نمونہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ابتدا میں جب سیالکوٹ تشریف لے گئے تو حضور لیکچر دینے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ تشریف لے جا رہے تھے، اور دیگر احباب بھی حضور کے ہمراہ تھے۔ گلی سے گزرتے ہوئے کسی نے ذرائع شرارت کوٹھے پر سے راکھ کی ٹوکری پھینک دی۔ حضور تو خدا کے فضل سے بچ گئے کیونکہ آپ گزر چکے تھے۔ ٹوکری کی راکھ والد صاحب کے سر پر پڑی۔
یہ ان کے بیٹے بیان کر رہے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، بوڑھا آدمی سفید ریش لوگوں کے تماشا بن گیا، کیونکہ آپ کو حضرت صاحب سے والہانہ اور عاشقانہ محبت تھی۔ بس پھر کیا تھا، اس چیز جگہ کھڑے ہو گئے اور ایک حالت وجد طاری ہو گئی اور نہایت بشاشت سے کہنا شروع کر دیا، پا مائیے پا مائیے پا، یعنی مائی یہاں ڈالو۔ یہی فرماتے تھے کہ شکر ہے خدا کا کہ حضرت صاحب کے طفیل یہ انعام حاصل ہوا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، حضرت صاحب جو سیالکوٹ سے واپس آئے تو خدام آپ کو گاڑی چڑھانے کے بعد واپس گھروں کو جا رہے تھے، تو یہ کسی وجہ سے اکیلے پیچھے رہ گئے۔ مخالفوں نے پکڑ لیا اور نہایت عزت آمیز سلوک کیا، یہاں تک کہ منہ میں گوبر ڈالا گیا، مگر والد صاحب اسی ذلت میں عزت اور اسی دکھ میں راحت محسوس کرتے تھے اور بار بار کہتے تھے، برہانہ اے نعمتیں کتھوں، یعنی اے برہان الدین یہ نعمتیں کہاں میسر آ سکتی ہیں، یعنی دین کی خاطر کب کوئی کسی کو دکھ دیتا ہے، یہ تو خوش قسمتی ہے۔ حضرت مولوی برہان الدین صاحب کے بارے میں حضرت مولوی عبد المغنی صاحب فرماتے ہیں، ان کے بیٹے، کہ احمدیت قبول کرنے کے بعد مالی حالت کا یہ حال تھا کہ مہینوں اس ارزانی کے زمانے میں بھی، زمانہ بہت سستا تھا، اس زمانے میں بھی ہم گھر والوں نے کبھی گھی کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ ایندھن خریدنے کے بجائے شیشم کے خشک پتے جلایا کرتے تھے، مگر خشک پتوں سے ہانڈی نہیں پکتی، اس لیے پہلے دال کو گھر ہی میں بھون لیا کرتے تھے، اس کے بعد اسے پیس لیتے تھے۔ اب ہانڈی میں پانی، نمک، مرچ ڈال کر نیچے پتے جلانے شروع کرتے، جب پانی جوش کھاتا تو بھنی ہوئی اور پسی ہوئی دال ڈال دیتے، یہ ہماری ترکاری ہوتی جس سے روٹی کھاتے تھے۔ عام طور پر جوار، باجرہ اور گیہوں کی روٹی کبھی کبھار بجائے گھی کے تیلوں کا تیل استعمال ہوتا تھا۔ ساگ کے بجائے درختوں کی کونپلیں ساگ کے طور پر پکا کر کھاتے تھے۔ لباس پرانے زمانے کے ذمہ دار کا تھا، نہ کہ مولویوں کا۔ دراصل کہتے ہیں کہ والد صاحب کو حضرت صاحب سے مل کر ایک عشق اور محبت، شوق اور جوش پیدا ہو گیا تھا، اور اس عشق و محبت اور وابستگی کی وجہ سے آپ کو اپنے آرام و آسائش اور خوراک کی قطعاً پرواہ نہیں تھی۔ بس ایک دھن تھی کہ جو عشق کی آگ ان کے اندر تھی، وہی عشق الہی، محبت رسول اور حضرت صاحب کا عشق لوگوں کے دل میں لگا دوں، اور بس ہر وقت یہی خیال، یہی جذبہ، یہی عشق، یہی غم اور یہی فکر کہ کسی طرح احمدیت پھیل سکتی ہے۔ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ پہننے کی پرواہ۔ جس طرح میں نے اور میری والدہ نے ان حالات میں وقت گزارا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ باوجود اس قدر تنگ دستی اور ناداری کے، خودداری، صبر اور استقلال کی ایک مضبوط چٹان تھے، اور دین کے معاملہ میں ایسے غیور کہ کوئی لالچ اور کسی قسم کا دوستانہ اور رشتہ دارانہ تعلق درمیان میں حائل نہیں ہو سکا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور ہماری بھی ایسے ماحول میں پرورش ہوئی کہ دنیا اور معافیہ ہماری نظروں میں ہیج۔ اس استغنا کو دیکھ کر آخر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ مرزا صاحب مولوی صاحب کو تنخواہ دیتے ہیں۔ حضرت ام المومنین کا بے مثال صبر کا نمونہ جس کی مثال نہیں ملتی، ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے آخری لمحات کے وقت حضرت ام المومنین نے بجائے دنیا دار عورتوں کی طرح رونے، چیخنے اور بے صبری کے کلمات میں سے نکالنے کے، صرف اللہ تعالیٰ کے حضور گر کے سجدے میں نہایت عجز و انکسار کے ساتھ دعائیں مانگنے کا پاک نمونہ دکھایا۔ جب اخیر میں یاسین پڑھی گئی اور حضور کی روح مقدس قفس انصری سے پرواز کر کے اپنے محبوب حقیقی کے حضور حاضر ہو گئی تو حضرت ام المومنین نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور بس خاموش ہو گئیں، کسی قسم کا جزا فضا نہیں کیا۔ اندر بعض مستورات نے رونا شروع کیا۔ آپ نے ان عورتوں کو بڑے زور سے جھڑک دیا اور کہا میرے تو خاوند تھے، میں نہیں روتی، تم رونے والی کون ہو؟ یہ صبر و استقلال کا نمونہ ایک ایسی پاک عورت سے
جو ناز و نعمت میں پلی ہو اور جس کا ایسا روحانی بادشاہ اور ناز کھانے والا مقدس خامد کا انتقال ہو جائے، ایک زبردست اعزاز تھا۔ پھر بچوں کو بھی یہی نصیحت کی کہ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا باپ تمہارے لیے کچھ نہیں چھوڑ کے گیا، بلکہ دعاؤں کا ایک بڑا عظیم خزانہ چھوڑ کے گئے ہیں جو وقت پہ تمہارے کام آتا رہے گا۔ پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام چاہتے تھے کہ آپ کی جماعت میں شامل ہونے والا ہر شخص قرآن کریم کے ہر حکم پر عمل کرنے والا ہو اور کم از کم عمل کرنے کی کوشش کرنے والا ہو، اس کو ماننے والا ہو۔ اگر ایک حکم کو بھی نہیں مانتا تو فرمایا کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ چاہتے تھے کہ آپ کے ماننے والے دنیا کی رسموں سے بالا ہو کر دنیا کی لالچوں اور فضول حرکتوں سے بچنے والے ہوں، اور انہی اعمال کو بجا لانے کی کوشش کرنے والے ہوں جن کا خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اور خدا کے رسول نے وہی حکم دیا ہے جو خدا کا قرآن کا حکم ہے۔ تبھی تو جو کسی نے حضرت عائشہ سے پوچھا تھا کہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے بارے میں بتائیں، تو آپ نے فرمایا کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ جو قرآن میں خلق بیان ہوئے ہیں وہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق تھے۔ اس لیے اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اپنے آقا اور مطاع کی پیروی کرتا ہوں اور قرآن کے ہر حکم کو اپنا دستور العمل قرار دیتا ہوں۔ تم بھی اگر ایسی اتباع کرنے کی کوشش کرو گے تو میری جماعت میں شمار ہوگے۔ اور بیعت کرنے کے بعد پھر اس کے نمونے بھی جماعت نے دکھائے۔ سب سے پہلے ایک خاتون کا یہ نمونہ یہاں پیش کرتا ہوں۔ یہ حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی والدہ تھیں۔ ان کے بھانجے چودھری بشیر احمد صاحب بیان کرتے ہیں، انہوں نے چودھری صاحب کو بیان کیا اور چودھری صاحب نے یہ لکھا ہے یہاں کہ والدہ صاحبہ کو بدعات اور رسوم سے کس قدر نفرت تھی، اس کا اندازہ اس طرح ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری شادی کا موقع تھا چودھری بشیر صاحب کی۔ نکاح کے بعد مجھے زنانہ میں بلایا گیا۔ میں نے دیکھا کہ جیسے دیہات میں رواج ہے، دو نشستوں کا ایک دوسرے کے مقابل انتظام کیا گیا ہے اور مجھ سے توقع کی جا رہی ہے کہ میں ایک نشست پر بیٹھ جاؤں اور دوسری پر دلہن کو بٹھا دیا جائے اور بعض رسوم ادا کی جائیں جنہیں پنجابی میں بیڑو گھوڑی کھیلنا کہتے ہیں۔ میں دل میں گھبرایا، لیکن پھر میں نے خیال کیا کہ اس وقت عورتوں کے ساتھ بحث اور ضد مناسب نہیں، اور میں اس نشست پر جو میرے لیے تجویز کی گئی تھی بیٹھ گیا اور ان اشیاء کی طرف جو اس رسم کے لیے مہیا کی گئی تھیں ہاتھ بڑھایا۔ اتنے میں مومانی صاحبہ یعنی چودھری صاحب کی والدہ نے میرا ہاتھ کلائی سے مضبوط پکڑ کر پیچھے ہٹا دیا اور کہا، نہ بیٹا، یہ شرک کی باتیں ہیں۔ اس سے مجھے بھی حوصلہ ہو گیا۔ میں نے ان اشیاء کو اپنے ہاتھ کے ساتھ بکھیر دیا اور کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ میں ان رسوم میں شامل نہیں ہوں گا، اور اس طرح میری مخلصی ہوئی۔ آج بھی عورتوں کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ صرف اپنے علاقے کی یا ملک کی رسموں کے پیچھے نہ چل پڑیں، بلکہ جہاں بھی ایسی رسمیں دیکھیں جن سے ہلکا سا بھی شائبہ شرک کا ہوتا ہو، ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کرے تمام خواتین، احمدی خواتین اسی جذبے کے ساتھ اپنی بھی تربیت کرنے والی ہوں اور اپنی نسلوں کی بھی۔ ہمارے ملکوں میں، پاکستان، ہندوستان وغیرہ میں، مسلمانوں میں بھی یہ رواج ہے کہ لڑکیوں کو پوری جائیداد نہیں دیتے، پوری کیا دیتے ہی نہیں،
خاص طور پہ دیہاتی لوگوں میں، ذمہ داروں میں. تو اس کا ایک نمونہ ہے چودھری نصر اللہ خان صاحب کا کہ چودھری صاحب لکھتے ہیں کہ ہماری ہمشیرہ صاحبہ مرحومہ کو اس زمانے کے رواج کے مطابق والد صاحب نے ان کی شادی کے موقع پر بہت سارا جہیز دیا، اور پھر آپ نے یہ وصیت بھی کر دی کہ آپ کا ورثہ شریعت محمدی کے مطابق تقسیم بھی ہوگا، لڑکوں میں بھی اور لڑکیوں میں بھی. تو چنانچہ اس کے مطابق ان کی وفات کے بعد ان کی بیٹی کو بھی شریعت کے مطابق حصہ دیا گیا. ایک واقعہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام 1892 میں جلندھر تشریف لے گئے تھے. حضور کی رہائش بلائی منزل پر تھی. کسی خادمہ نے گھر میں حقہ رکھا اور چلی گئی. اس دوران حقہ گر پڑا اور بعض چیزیں آگ سے جل گئیں. حضور نے اس بات پر حقہ پینے والوں سے ناراضگی اور حقہ سے نفرت کا اظہار فرمایا. یہ خبر نیچے احمدیوں تک پہنچی، جن میں سے کئی حقہ پیتے تھے اور ان کے حقے بھی مکان میں موجود تھے. انہیں جب حضور کی ناراضگی کا علم ہوا تو سب حقے والوں نے اپنے حقے توڑ دیے اور حقے پینا ترک کر دیا. جب عام جماعت کو معلوم ہوا کہ حضور حقہ کو ناپسند فرماتے ہیں تو بہت سے با ہمت احمدیوں نے حقہ ترک کر دیا. مرزا احمد بیگ صاحب ساہیوال بھی اسی قسم کی روایت کرتے ہیں کہ حضرت مسلم موعود نے ایک دفعہ میرے ماموں مرزا غلام اللہ صاحب سے فرمایا کہ مرزا صاحب دوستوں کو حقہ چھوڑنے کی تلقین کیا کریں. ماموں صاحب نے خود حقہ پیتے تھے. انہوں نے حضور سے عرض کیا، بہت اچھا حضور. جن کو کہا جا رہا تھا وہ خود بھی حقہ پیتے تھے. جواب میں انہوں نے کہا، بہت اچھا حضور. گھر آ کر اپنا حقہ جو دیوار کے ساتھ کھڑا تھا اسے توڑ دیا. مومانی جان نے سمجھا کہ شاید حقہ دھوپ میں پڑا رہ گیا، اس لیے یہ فعل ناراضگی کی وجہ سے ہوا ہے. لیکن جب ماموں نے کسی کو کچھ نہ کہا تو کہتے ہیں ہماری مومانی نے پوچھا کہ آج حقے پر کیا ناراضگی ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب نے حقہ پینے سے لوگوں کو منع کرنے کی تلقین کے لیے ارشاد فرمایا ہے، اور میں خود حقہ پیتا ہوں، اس لیے پہلے اپنے حقے کو توڑا ہے. چنانچہ ماموں صاحب نے مرتے دم تک حقے کو ہاتھ نہ لگایا اور دوسروں کو بھی حقہ چھوڑنے کی تلقین کرتے رہے. یہی آج کل برائی جو ہے حقے والی، یہ سگریٹ کی صورت میں رائج ہے. تو جو سگریٹ پینے والے ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ سگریٹ چھوڑیں، کیونکہ چھوٹی عمر میں خاص طور پر سگریٹ کی بیماری جو ہے اور بہت ساری آگے سگریٹ کی کئی قسمیں نکل آئی ہوئی ہیں جس میں نشہ اور چیزیں ملا کے پیا جاتا ہے. تو وہ نوجوانوں کی زندگی برباد کرنے کی طرف ایک قدم ہے جو دجال کا پھیلایا ہوا ہے، اور بدقسمتی سے مسلمان ممالک بھی اس میں شامل ہیں. بہرحال ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ کوشش کریں کہ سگریٹ نوشی کو ترک کریں. حضرت منشی برکت علی خان صاحب صحابی حضرت اقدس شملہ میں ملازم تھے. ایم ڈی ہونے سے پہلے انہوں نے ایک لاٹری ڈالی ہوئی تھی. وہ لاٹری نکلی تو 7,500 کی رقم ان کے حصے میں آئی. اس زمانے میں انہوں نے حضور سے پوچھا تو حضور نے اسے جوا قرار دیا اور فرمایا اپنی ذات میں ایک پیسہ بھی خرچ نہ کریں. حضرت منشی صاحب نے وہ ساری رقم غرباء اور مساکین میں تقسیم کر دی. تو یہی آج کل یہاں یورپ میں رواج ہے، مغرب میں رواج ہے لاٹری کا. تو جو لوگ لاٹری ڈالتے ہیں اور ان کی رقمیں نکلتی ہیں وہ قطعاً ان پہ جائز نہیں بلکہ حرام ہے، اسی طرح جس میں جوئے کی رقم حرام ہے. اول تو لینی نہیں چاہیے، اور اگر کبھی غلطی سے نکل بھی آئی ہے تو پھر اپنے اوپر استعمال نہیں ہو سکتی. ایک واقعہ یہیں آپ کے اس ملک کا، انگلستان کا، محترم بشیر آٹے صاحب کا ہے، جنہوں نے احمدیت قبول کرنے کے بعد پھر اپنی جو تبدیلیاں پیدا کی اس کے بعد اپنی زندگی وقت کی. 1944 میں احمدی ہوئے تھے اور قادیان میں کچھ عرصہ دینی تعلیم حاصل کی، اور پھر جیسا کہ میں نے کہا اپنی زندگی وقف کر دی. اور اس کے بعد ان کی زندگی میں ایک عظیم انقلاب برپا ہوا.
عبادت الہی اور دعاؤں میں بے انتہا شغف پیدا ہو گیا۔ ان کے قادیان کے پہلے دورہ کا سب سے پہلا ثمرہ ترک شراب نوشی تھا۔ شراب بہت پیا کرتے، فوری طور پر انہوں نے شراب ترک کی۔ پہلے انہوں نے جوئے اور شراب نوشی سے توبہ کر لی اور ان دونوں چیزوں سے ہمیشہ سے کنارہ کر لیا، ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اس وقت، اس زمانے میں بھی، آج کل بھی، چند سال پہلے بعض احمدی یہاں بھی اور جرمنی وغیرہ میں بھی اور ملکوں میں بھی ایسے کاروباروں میں تھے جہاں ریسٹورینٹس میں، ہوٹلوں میں، جہاں شراب وغیرہ کاروبار ہوتا تھا، اور حدیث کے مطابق شراب کشید کرنے والا، شراب پلانے والا، شراب بیچنے والا، رکھنے والا، ہر ایک قسم کے لوگ جو ہیں وہ ان کو کہا گیا کہ وہ جہنمی ہیں۔ اس لیے حضور خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ جو بھی ایسے احمدی اس کاروبار میں ملوث ہیں ان کو بھی فوری طور پر کاروبار ترک کر دینا چاہیے، ورنہ ان کے خلاف سخت نوٹس لیا جائے گا۔ تو خوبی حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی بھاری ایسی تعداد جنہوں نے اس کاروبار کو ترک کر دیا، اور بعضوں کو تو خدا تعالیٰ نے فوراً بہتر کاروبار بھی عطا کیے اور بعضوں کو ابتلا میں بھی ڈالا، لیکن اور وہ لمبے عرصے تک کاروبار سے محروم رہے، لیکن وہ پختگی کے ساتھ اپنے فیصلے پر قائم رہے اور انہوں نے اس گندے کاروبار میں پھر دوبارہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔ امرتسر کے غیر جماعت میاں محمد اسلم صاحب نے مارچ 1913 میں قادیان تشریف لائے۔ وہ خلیفہ اول کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مولوی نور الدین صاحب نے، جو بوجہ مرزا صاحب کے خلیفہ ہونے کے اس وقت احمدی جماعت کے مسلمہ پیشوا ہیں، جہاں تک میں نے 2 دن ان کی مجالس سے واضح و درس قرآن شریف میں رہ کر ان کے کام کے متعلق غور کیا، مجھے وہ نہایت پاکیزہ اور محض خالص للہ کے اصول پر نظر آئے، کیونکہ مولوی صاحب کا طرز عمل قطعاً ریا و منافقت سے پاک ہے، اور ان کے آئینہ دل میں صداقت اسلام کا ایک ایسا زبردست جوش ہے جو معرفت توحید کے شفاف چشمے کی وضع میں قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر کے ذریعے ہر وقت ان کے بے ریا سینے سے ابل ابل کر تشنگان معرفت توحید کو فیض یاب کر رہا ہے۔ اور حقیقی اسلام قرآن مجید ہے، تو قرآن مجید کی صادقانہ محبت جیسی کہ مولوی صاحب موصوف میں نے دیکھی ہے اور کسی شخص نے نہیں دیکھی۔ یہ نہیں کہ وہ تقلیداً ایسا کرتے ہیں، تقلیداً ایسا کرنے پر مجبور ہیں، نہیں، بلکہ وہ ایک زبردست فیلسوف انسان ہے اور نہایت زبردست فلسفیانہ تنقید کے ذریعے قرآن مجید کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے، کیونکہ جس قسم کی زبردست فلسفیانہ تفسیر قرآن مجید کی میں نے ان سے درس قرآن مجید کے موقع پر سنی ہے، غالباً دنیا میں چند ایسے آدمی ایسا کرنے کی اہلیت اس وقت رکھتے ہوں گے۔ پھر ایک وصیت ہے جو حضرت ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب نے اپنی اولاد کو کی، فرمایا کہ قرآن شریف کو تم اپنا دستور العمل بناؤ اور اتباع سنت کی پیروی اور سلسلہ عالیہ احمدیہ کی ترقی اور اشاعت اسلام میں ہمتاً مصروف رہو اور اپنے آئندہ نسلوں کو بھی انہی امور کی پابندی کے لیے تیار رکھو۔ یہ نصیحت ہر احمدی کو ہر وقت پیش نظر رکھنی چاہیے۔ حضرت مرزا عبدالحق صاحب لکھتے ہیں حضرت مولا بخش صاحب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ آپ کو قرآن کریم سے ایک خاص عشق تھا اور قرآن معارف حقائق سننے کے لیے باوجود بیماری و کمزوری کے توحد کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ کئی ماہ تک محترموں میں صبح کی نماز محلہ دارالفضل سے آ کر دارالرحمت میں اس لیے ادا کرتے رہے کہ مکرم مولانا غلام رسول صاحب راجی کی اس مسجد میں درس قرآن دیا کرتے تھے اور وہ ان کے حقائق و معارف سے مستفیض ہوں۔ اور پھر
رمضان المبارک میں جو درس مسجد اقصی میں ہوتا ہے اس میں بھی انتظام کے ساتھ شریک ہوتے اور قرآن کریم کو کثرت سے پڑھتے اور غور سے پڑھتے، جہاں خود فائدہ اٹھاتے وہاں دوسروں کو بھی شامل کرتے۔ عمر کے آخری حصہ میں کہتے ہیں کئی بار جب بھی دیکھو قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے تھے اور کاپی اور قلم پاس رکھتے، جب کسی آیت کی لطیف تفسیر سمجھ میں آتی تو اس کی تفسیر کو نوٹ کر لیتے اور بعد میں اپنے گھر والوں کو بھی سناتے۔ اس وقت جب گھر والوں کو سنا رہے ہوتے تو ان کے چہرے سے یوں معلوم ہوتا ہے، لکھنے والے لکھتے ہیں مرزا صاحب، کہ آپ کی دلی خواہش ہے کہ آپ کی اولاد قرآن کریم کی عاشق ہو۔ گیمبیا کے ایک عیسائی نوجوان نے احمدیت قبول کی تو ماں نے اس کی شدید مخالفت کی۔ پہلے تو وہ برداشت کرتا رہا، لیکن جب ماں نے قرآن کریم کی توہین شروع کی تو گھر چھوڑ کر نکل گیا اور دوبارہ اس گھر میں نہیں آیا۔ تو اس زمانے میں بھی افریقہ کے دور دراز ملکوں میں بھی یہ موجے رونما ہو رہے ہیں۔ اسلام میں 4 شادیوں تک کی اجازت ہے، جس کو بعض لوگ حکم بنا لیتے ہیں، بہرحال اجازت ہے۔ تو افریقہ میں رواج ہے کہ جتنا بڑا کوئی آدمی ہو یا پیسے والا ہو یا چیف ہو تو بعض دفعہ بعض قبائل میں 4 سے زیادہ 8 9 10 تک شادیاں کر لیتے ہیں۔ تو سیرا لیون کے علی روجرس صاحب نے جو احمدی قبول کی اس وقت وہ جوان تھے اور ان کی 12 بیویاں تھیں۔ جماعت کے مربی مولانا نذیر علی صاحب نے انہیں فرمایا کہ اب آپ احمدی ہو چکے ہیں، اس لیے قرآنی تعلیم کے مطابق 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں، باقی کو بہرحال طلاق اور نان نفقہ دے کر رخصت کریں۔ انہوں نے نہ صرف اس ہدایت پر فوراً عمل کیا بلکہ ان کے کہنے پر جو پہلی 4 بیویاں تھیں وہ اپنے پاس رکھیں اور نوجوان بیویوں کو رخصت کر دیا۔ تو یہ تبدیلی اور انقلاب ہے۔ پھر ایک ہمارے مربی تھے یونس خالد صاحب، وہ لکھتے ہیں کہ بی بی کالو سا بدریہ کشف احمدی ہوئے تھے مولانا محمد صدیق صاحب نرسری کے زمانے میں، اور پھر بعد میں وہ جماعت احمدیہ سیرا لیون کے امیر بھی رہے، اور احمدی ہونے سے پہلے بالکل آزاد ماحول تھا اور ان کا تو اس حد تک آزاد تھا کہ وہ ان کا پیشہ بھی ویسے بھی ڈانسر تھے وہ، لیکن بیعت کے فوراً بعد اپنے اندر تبدیلی پیدا کی اور تقویٰ، طہارت، عبادت، خدا خوفی اور دیانت میں بڑا مقام حاصل کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی ترقیات سے نوازا۔ اور آپ اپنے علاقے کے پیراماؤنٹ چیف بھی تھے، اور جس علاقے میں یہ پیراماؤنٹ چیف تھے وہاں ہیرے کی بہت زیادہ کانیں تھیں اور آپ صاحب اختیار تھے، کیونکہ چیف کافی اختیار والے ہوتے ہیں ان علاقوں میں، اور اگر آپ چاہتے تو لاکھوں کروڑوں روپے فائدہ اٹھا سکتے تھے، لیکن احمدیت کی حسین اور پاکیزہ تعلیم کی وجہ سے یہ دولت اپنے اوپر حرام اور ناجائز سمجھی اور بالکل سادہ اور درویشانہ زندگی گزارتے رہے، اور حکومتی سطح پر بھی یہ مشہور تھا کہ وی وی کالو ایک انتہائی دیانتدار پیراماؤنٹ چیف ہیں، نہ خود رشوت لے لیتا ہے اور نہ ہی عملہ کو لینے دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب آپ بیمار ہوئے ایک دن میں ان کی عادت کے لیے گیا تو مجھے بلا کر کہتے ہیں کہ یونس، میری آنکھوں کے سامنے ہر وقت سبز رنگ کا کلمہ طیبہ لکھا ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے انہیں کہا کہ چیف، آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ تو کہتے ہیں میں 2 ماہ تک جاتا رہا اور یہی کہتے رہے کہ کلمہ طیبہ سبز رنگ کی روشنی میں مجھے ہمیشہ لکھا ہوا نظر آتا ہے۔
ساتویں شرط ایک یہ بھی تھی کہ عاجزی اور خوش خلقی اور مسکینی وغیرہ کی طرف توجہ رہے گی. تو انبیاء کو تو زیادہ تر وہی لوگ مانتے ہیں جو غریب مزاج اور مالی لحاظ سے کم وسعت والے بھی ہوں، لیکن قربانیوں میں عمرات سے زیادہ حوصلہ کے ساتھ اپنا مال خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، بلکہ جان کی قربانی بھی دینی پڑے تو دریغ نہیں کرتے، اور کبھی بھی بڑائی بیان کرنے والے یا تکبر اور نخوت کا اظہار کرنے والے نہیں ہوتے، بلکہ ہر چھوٹے بڑے کے سامنے انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہتے ہیں، اور اس کے انکساری اور عاجزی کے بڑے نہایت اعلیٰ معیار قائم کرنے والے ہوتے ہیں. اور الہی جماعتوں کی ترقی کا راز بھی اسی میں ہے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ عاجز، مسکین اور تکبر اور نخوت سے پاک لوگ جو فروتنی اور عاجزی اور مسکینی کے اعلیٰ نمونے دکھانے والے ہوں وہ نظر آئیں تو اتنی زیادہ ترقی کی رفتار بھی تیز ہوتی ہے. اور نبی کو ماننے والے بھی ایسے لوگ ہی ہوتے ہیں، جیسے کہ پہلے میں نے کہا. تو انبیاء کی نظر جب ایسے دلوں پر پڑتی ہے تو انہیں مزید جلا بخشتی ہے، انہیں مزید چمکا دیتی ہے، اور وہ جو عاجزی دکھانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو اگر دوسروں کی خاطر اپنی جگہ چھوڑ کر جوتیوں میں بیٹھنا پڑے تو وہ بیٹھنے کو ترجیح دیتے ہیں. لیکن مامور زمانہ کی نظر ایسے اتنی قیافہ شناس ہوتی ہے کہ ایسے عاجز لوگوں کو پہچان لیتی ہے، اور پھر اس عاجزی کا بدلہ دینے کے لیے اور اپنی جماعت کو سمجھانے کے لیے کہ میری جماعت میں عاجز اور مسکین کا مقام ہی سب سے اعلیٰ ہے، عاجز انسانوں کو وہاں سے اٹھا کر اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں اور کھانے کے وقت بلا کر اپنے ساتھ اپنی پلیٹ میں کھانا کھلاتے ہیں. تو یہ قدر بھی انبیاء ان کی اس لیے کرتے ہیں کہ اس عاجزی کی وجہ سے ایسے لوگ دین کو جلد قبول کرتے ہیں اور دینی تعلیمات پہ مکمل طور پر عمل پیرا ہونے والے ہوتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ غریب لوگ تکبر نہیں کرتے اور پوری تواضع کے ساتھ حق کو قبول کرتے ہیں. فرمایا میں سچ سچ کہتا ہوں کہ دولت مندوں میں ایسے لوگ بہت کم ہیں کہ اس سعادت کا عشیر بھی حاصل کر سکیں جس کو غریب لوگ کامل طور پر حاصل کر لیتے ہیں. اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ جماعت میں شامل ہونے کے لیے عاجزی شرط ہے تاکہ دین کو صحیح طور پر سمجھ سکو اور اس پر عمل کر سکو. اب یہ تبدیلیاں کس طرح ہوئیں اس کے بھی چند نمونے پیش کرتا ہوں. حضرت سید محمد سرور شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جید عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک آسودہ حال خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور اس کے باوجود آپ کی پاکیزگی، انکسار اور سادگی قابل مثال تھی، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہو کر اور حضور کی غلامی کا جوا اپنے گردن میں ڈال کر آپ نے دنیا طلبی خواہش شدت سے نکال دی تھی. مدرسہ احمدیہ کی ملازمت کا سارا عرصہ ایک مختصر سے مکان میں گزار دیا جو دراصل ایک چپڑاسی کے بھی لائق نہ تھا. جب حضور کے در کی غلامی کی خاطر دنیا بھر کو چھوڑ دیا تو دنیاوی چیزوں کی راحت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر یہاں دوبارہ مثال ہے
مولوی برہان الدین صاحب کی آج کے بارے میں. ایک دفعہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو خدا جانے کہاں خیال پہنچا، رونا شروع کر دیا. حضور نے بہت پیار سے پوچھا کہ مولوی صاحب خیر تو ہے؟ عرض کیا حضور پہلے میں کوٹھیے بنا، پھر بولیے بنا، پھر غزنوی بنا، اب مرزائی بنا ہوں. رونا تو اس بات کا ہے کہ عمر آخر ہو گئی اور میں، پنجابی میں کہتے ہیں، جھوٹو کا جھوٹو ہی رہ گیا. یعنی پہلے میں نے کوٹھے والے پیر صاحب کی قدم بوسی حاصل کی، اس کے بعد باولی صاحب والے بزرگ کی خدمت میں رہا، اس کے بعد مولوی عبداللہ صاحب غزنوی کی خدمت میں پہنچا، اب میں حضور کی خدمت میں آ گیا ہوں. رونا تو اس بات کا ہے کہ میں وہی نالائق کا نالائق رہا. یہ عاجزی تھی ان کی. اس پر حضور نے والد صاحب کو بہت محبت پیار کیا اور تسلی دی. مولوی صاحب فرمایا، مولوی صاحب گھبرائے نہیں، جہاں آپ نے پہنچنا تھا وہاں پہنچ گئے، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تب جا کر سکون اور قرار ہوا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں کہ فی اللہ سید فضل شاہ صاحب لاہوری اصل سکنہ ریاست جموں نہایت صاف باطن اور محبت اور اخلاص سے بھرے ہوئے اور کامل اعتقاد کے نور سے منور ہیں اور مال و جان سے حاضر ہیں، اور ادب اور حسن زن جو اس راہ میں ضروریات سے ہے ایک عجیب انکسار کے ساتھ انہیں پایا جاتا ہے. وہ تہ دل سے سچی اور پاک اور کامل ارادت اس عاجز سے رکھتے ہیں اور للہی تعلق اور حب میں اعلیٰ درجہ انہیں حاصل ہے، اور یک رنگی اور وفاداری کی صفت ان میں صاف طور پر نمایاں ہے. اور ان کے برادر حقیقی ناصر شاہ صاحب بھی اس عاجز سے تعلق بیعت رکھتے ہیں، اور ان کے ماموں شکرم الہی صاحب بھی اس عاجز کے یک رنگ دوست ہیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، حبی فی اللہ منشی رستم علی ڈپٹی انسپکٹر پولیس ریلوے. ہمارے ملکوں میں پولیس کا محکمہ بڑا بدنام ہے، اس لحاظ سے اگر اس پس منظر میں دیکھیں تو سب سے سمجھ آتی ہے. یہ ایک نوجوان صالح اخلاص سے بھرا ہوا میرا اول درجے کے دوستوں میں سے ہے. ان کے چہرے پر ہی علامات غربت و بے نفسی و اخلاص ظاہر ہیں. کسی اطلاع کے وقت میں نے اس دوست کو متزلزل نہیں پایا، اور جس روز سے ارادت کے ساتھ انہوں نے میری طرف رجوع کیا، اس ارادت میں قبض اور افسردگی نہیں بلکہ روز افزوں ہے، یعنی ترقی کی طرف ہی بڑھ رہے ہیں. پھر ایک اس میں تھا کہ تکبر سے پرہیز کریں گے. اس بارے میں سید محمد شہباز صاحب سے مثال دیتا ہوں. باوجود علم و فضل میں بہت بلند مقام رکھنے کے، اس زمانے کے دیگر نام نہاد علماء کے برعکس آپ کی طبیعت میں سادگی اور تواضع اس قدر تھی کہ اگر کسی وقت چھوٹے بچے نے بھی آپ سے بات کرنا چاہی تو بلا جھجک آپ سے ہم کلام ہو سکتا تھا. آپ بڑی محبت سے اس کی بات سنتے اور تسلی بخش طریق پر اس کے سوال کا جواب بھی دیا کرتے تھے. تو مولوی محمد حفیظ صاحب بکابوری کہتے ہیں، اپنے بچپن کا واقعہ سناتے ہیں کہ اس عاجز کے کسی قریبی رشتہ دار کے یہاں بچہ پیدا ہوا. خط کے ذریعے ایسی اطلاع ملنے پر میں نے حضرت مولوی صاحب سے نو مولود کا نام تجویز کرنے کا ارادہ کیا. آپ شاید مسجد اقصیٰ میں درس دینے کے لیے جا رہے تھے یا واپس تشریف لا رہے تھے. میں آگے بڑھا، اس عاجز کو اپنی طرف آتا دیکھتے ہی رک گئے. بڑی محبت سے التفات فرمایا اور میری درخواست پر نو مولود کا نام تجویز کر کے اس کے حق میں دعا کی. پھر اس بارے میں مولوی برہان الدین صاحب کا پھر ایک نمونہ پیش کرتا ہوں. آپ میں نام اور نمود ریا جیسا کہ پہلے بھی ظاہر ہو گیا ہے مثالوں سے، علم اور بالکل ظاہرداری وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر علمی گھمنڈ اور تکبر بھی ہرگز نہیں تھا، باوجود اس کے کہ بڑے عالم آدمی تھے. دوران قیام قادیان میں جب بھی کوئی کہتا مولوی صاحب، فوراً روک دیتے
کہ مجھے مولوی مت کہو، میں نے تو ابھی مرزا صاحب سے ابجد شروع کی ہے، یعنی الف بے پڑھنی شروع کی ہے۔ پھر فیروز راجی کا ایک اور نمونہ جو سب نمونوں سے بڑھ کر ہے، حضرت مسیم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حضرت صاحبزادہ سید عبداللطیف شہید کے بارے میں کہ بے نفسی اور انکسار میں اس مرتبہ تک پہنچ گئے تھے کہ جب تک انسان فنا فی اللہ نہ ہو یہ مرتبہ نہیں پا سکتا۔ ہر ایک شخص کسی قدر شہرت اور علم سے محجوب ہو جاتا ہے اور اپنے تئیں کچھ سمجھنے لگتا ہے، اور وہی علم اور شہرت حق طلبی سے اس کو مانع ہو جاتی ہے، یعنی حق کی طرف پہچان کی طرف روک بنتی ہے۔ مگر یہ شخص ایسا بے نفس تھا کہ باوجود کہ ایک مجموعہ فضائل کا جامع تھا، مگر تب بھی کسی حقیقت حقہ کے قبول کرنے سے اس کو اپنی علمی اور عملی اور خاندانی وجاہت مانے نہیں ہو سکتی تھی، اور آخر سچائی پر اپنی جان قربان کی اور ہماری جماعت کے لیے ایک ایسا نمونہ چھوڑ گیا جس کی پابندی اصل منشا خدا کا ہے۔ پھر دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کے لیے 8ویں شرط میں یہ ہے کہ اپنی جان مال عزت ہر چیز کو قربان کرے گا، اور جماعت احمدیہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے دین کو دنیا پر مقدم کرنے کے نظارے ہمیں نظر آتے رہتے ہیں۔ مائیں اپنے بچے پیش کرتی ہیں، باپ سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے اپنے بچوں کی انگلی پکڑ کر لا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اب جماعت کا ہے، اور جہاں چاہے جماعت کی قربانی لے لے۔ بچے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی حضرت اسماعیل کی طرح اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ نظارے پہلے بھی تھے، اب بھی قائم ہیں۔ اس کی مثال دیتا ہوں۔ 1923 میں ہندوؤں نے شدید تحریک شروع کی، تو اس کے خلاف احمدیہ جماعت کی کوششوں میں بچوں بڑوں نے سب نے کوشش کی اور کوئی بھی پیچھے نہیں رہا۔ 5 سالہ بچے بھی ملکانہ کے علاقوں میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک 12 سالہ بچے نے اپنے والد کو لکھا کہ دین حق کی خدمت کرنا بڑوں کا ہی نہیں ہمارا بھی فرض ہے، اس لیے جب آپ دعوت اللہ کے لیے جائیں تو مجھے بھی لے چلیں، اور اگر آپ نہ جائیں تو مجھے ضرور بھیج دیں۔ تو یہ باتیں جیسا کہ میں نے پہلے کہا صرف پرانے قصے ہی نہیں، اب بھی یہ نظارے نظر آتے ہیں، اور آج بھی واقعی نے 9 بچے جب مجھے ملنے آتے ہیں اس ماحول میں بھی، تو جب سے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ کرنا ہے، بڑے ہو کے کیا بننا ہے، تو یہی جواب ان کا ہوتا ہے جو آپ کہیں گے ہم وہی بننے کی کوشش کریں گے۔ اور جماعت بتائے گی ہمیں کیا کرنا ہے، آپ بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ جذبہ ہے احمدی بچے کا، اور جب تک یہ جذبہ قائم رہے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک یہ جذبہ قائم رہے گا تو جماعت کا کوئی بال بھی پیچھا نہیں کر سکتا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اب میرے ساتھ بہت سی وہ جماعت ہے جنہوں نے خود دین کو دنیا پر مقدم رکھ کر اپنے تئیں درویش بنا دیا ہے، اور اپنے وطنوں سے ہجرت کر کے اپنی قدیم دوستوں اور اقارب سے علیحدہ ہو کر ہمیشہ کے لیے میری ہمسائیگی میں آ کر آباد ہوئے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حبی فی اللہ مولوی حکیم نور الدین صاحب بھیروی، ان کے مال سے جس قدر مجھے مدد پہنچی ہے میں کوئی ایسی مزید نہیں دیکھتا جو اس کے مقابل پر بیان کر سکوں۔ میں نے ان کو طبعی طور پر نہایت انشراح صدر سے دینی خدمتوں میں جان نثار پایا ہے، اگرچہ ان کی روزمرہ زندگی اس راہ میں وقت ہے کہ وہ ہر یک پہلو سے اسلام اور مسلمانوں کے سچے خادم ہیں، مگر اس سلسلے کے ناصرین میں سے وہ اول درجہ کے نکلے۔ پھر حضرت مولوی عبدالکریم صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کی عمر ایک معصومیت کے رنگ میں گزری تھی، اور دنیا کی عیش کا کوئی حصہ انہوں نے نہیں لیا تھا۔ نوکری بھی انہوں نے اسی واسطے چھوڑی تھی، اس میں دین کی حد تک ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں
پچھلے دنوں میں ان کو ایک نوکری 200 روپے ماہوار کی ملتی تھی اس زمانے میں، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا. خاکساری کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزار دی. صرف عربی کتابوں کے دیکھنے کا شوق رکھتے تھے. اسلام پر جو اندرونی بیرونی حملے پڑتے تھے ان کے دفاع میں عمر بسر کر دی. باوجود اس قدر بیماری اور ذوق کے ہمیشہ ان کی قلم چلتی رہتی تھی. حضرت نواب محمد علی خان صاحب رئیس مالیہ کوٹلہ اپنے بھائی کو ایک خط میں لکھتے ہیں کہ جن امور کے لیے میں نے قادیان میں سکونت اختیار کی، میں نہایت صفائی سے ظاہر کرتا ہوں کہ مجھ کو حضرت اقدس مسیح موعود و مہدی مسعود کی بیعت کیے ہوئے 12 سال ہو گئے، اور میں اپنی شومی طالع سے 11 سال گھر ہی میں رہتا تھا اور قادیان سے محجور تھا. صرف چند دنوں گاہ گاہ یہاں آتا رہا اور دنیا کے دھندوں میں پھنس کر بہت سی اپنی عمر ضائع کی، اور آخر جب سوچا تو معلوم کیا کہ عمر تو ہوا کی طرح اڑ گئی اور ہم نے نہ کچھ دین کا بنایا اور نہ دنیا کا. یہاں میں 6 ماہ کے ارادے سے آیا تھا قادیان، مگر یہاں آ کر میں نے اپنے تمام معاملات پر غور کیا تو آخر یہی دل نے فتویٰ دیا کہ دنیا کے کام دین کے پیچھے لگ کر تو بن جاتے ہیں، دنیا کے کام دین کے پیچھے لگ کر تو بن جاتے ہیں، مگر جب دنیا کے پیچھے انسان لگتا ہے تو دنیا بھی ہاتھ میں نہیں آتی اور دین بھی برباد ہو جاتا ہے. اور میں نے خوب غور کیا تو میں نے دیکھا کہ 11 سال میں نہ میں نے کچھ بنایا اور نہ میرے بھائی صاحبان نے کچھ بنایا، اور دن بدن ہم باوجود اس مایوسانہ حالت کے دین بھی برباد کر رہے ہیں. آخر یہ سمجھ کر کہ قرار دنیا کسے تمام نٹ کر کوٹلہ کو الوداع کہا اور میں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ میں ہجرت کر لوں، سو الحمدللہ میں بڑی خوشی سے اس بات کو ظاہر کرتا ہوں کہ میں نے کوٹلہ سے ہجرت کر لی ہے اور شرعاً مہاجر پھر اپنے وطن میں واپس اپنے ارادہ سے نہیں آ سکتا، یعنی اس کو گھر نہیں بنا سکتا. ویسے مسافرانہ وہ آئے تو آئے، بس اس حال میں میرا آنا محال ہے. میں بڑی خوشی اور عمدہ حالت میں ہوں. ہم جس شمع کے پروانے ہیں اس سے الگ کس طرح ہو سکتے ہیں؟ میرے پیارے بزرگ بھائی لکھتے ہیں کہ میرے پیارے بزرگ بھائی، میں یہاں خدا کے لیے آیا ہوں اور میری دوستی اور محبت بھی خدا ہی کے لیے ہے. میں کوٹلہ سے الگ ہوں، مگر کوٹلہ کی حالت زار سے مجھ کو سخت رنج ہوتا ہے. خداوند تعالیٰ آپ کو اور ہماری ساری برادری اور تمام کوٹلہ والوں کو سمجھ عطا فرمائے کہ آپ سب صاحب اسلام کے پورے خادم بن جائیں اور ہم سب کا مرنا اور جینا محض اللہ ہی کے لیے ہو. ہم خداوند تعالیٰ کے پورے فرمانبردار مسلم بن جائیں. کہتے ہیں کہ ہماری شرائط بیعت میں ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم کریں اور اپنی مہربان گورنمنٹ کے شکر گزار ہوں، اس کی پوری اطاعت کریں. یہی چیز مجھ کو یہاں رکھ رہی ہے کہ جوں جوں مجھ میں ایمان بڑھتا جاتا ہے اسی قدر دنیا ہیچ معلوم ہوتی جاتی ہے اور دین مقدم ہوتا جاتا ہے. خداوند تعالیٰ اور انسان کے احسان کے شکر کا احساس بھی بڑھتا جاتا ہے. اسی طرح گورنمنٹ عالیہ کی فرمانبرداری اور شکر گزاری دل میں پوری طرح گھر کرتی جاتی ہے. حکیم فضل الدین صاحب کا نمونہ ہمدردی اسلام کے بارے میں حکیم صاحب مجموع الاسلام فرماتے ہیں کہ فی اللہ حکیم فضل الدین صاحب بھیروی، حکیم صاحب حکیم مولوی حکیم نور الدین صاحب کے دوستوں میں سے اور ان کے رنگ اخلاق سے اور بہت با اخلاص آدمی ہیں. میں جانتا ہوں کہ ان کو اللہ اور رسول سے سچی محبت ہے اور اسی وجہ سے وہ اس عاجز کو خادم دین دیکھ کر حب اللہ کی شرط کو بجا لا رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ انہیں دین اسلام کی حقانیت پھیلانے میں اسی عشق کا وافر حصہ ملا ہے جو تقسیم اگلی سے میرے پیارے بھائی مولوی حکیم نور الدین صاحب کو دیا گیا ہے. وہ اس سلسلے کے دینی اخراجات کو بنظر غور دیکھ کر ہمیشہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ چندہ کی صورت پر کوئی ان کو آسن انتظام ہو جائے. جب 1923 میں شودی کی تحریک چلی تو احمدی مربیان کا یہ حال تھا اس زمانے میں کہ وہ تیز چلچلاتی دھوپ میں بھی کئی میل روزانہ سفر پیدل کرتے تھے اور بعض اوقات کو کھانا تو کیا پانی بھی نہیں ملتا تھا اور اکثر اوقات کچا پکا باسی کھانا کھاتے یا بنے ہوئے چنے کھا لیتے اور پانی پی کر گزارا کرتے رہتے. بعض اوقات ستو رکھے ہوتے اور انہیں پر گزارا کرتے.
صوفی عبدالقدیر صاحب کہتے ہیں کہ 16 میل روزانہ کی اوسط سے 40 دیہاتوں کے مابین سفر کرتے رہے۔ امریکہ میں ایک صاحب احمدی ہوئے جو بہت بڑے موسیقار تھے اور اپنے وقت میں اسی تیزی کے ساتھ میوزک میں ترقی کر رہے تھے کہ بہت جلد انہوں نے امریکہ کی سطح پر شہرت حاصل کر لی، اور ان کے متعلق ماہرین کا خیال تھا کہ یہ ایسے عظیم الشان میوزیشین بنیں گے گویا ان کو یاد کیا جائے گا کہ یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے میوزیشین تھے۔ احمدی ہوئے تو نہ میوزک کی پرواہ کی، نہ میوزک کے ذریعے آنے والی دولت کی طرف لالچی نظر سے دیکھا، سب کچھ یک قلم منقطع کر دیا اور اب وہ درویشانہ زندگی گزارتے ہیں اور باقاعدہ نماز تہجد بھی ادا کرتے ہیں، اور آنسوں کا نام لیتے ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ خلیفۃ المسیح اول فرماتے ہیں اپنی خلافت سے پہلے کا ایک واقعہ کہ میں یہاں لکھتے ہیں پہلے کہ میں یہاں کس لیے آیا ہوں قادیان میں، دیکھو اندھیرا میں میرا پختہ مکان ہے اور یہاں میں نے کچے مکان بنوائے، اور ہر طرح کی آسائش مجھے یہاں سے زیادہ وہاں مل سکتی تھی، مگر میں نے دیکھا کہ میں بیمار ہوں اور بہت بیمار ہوں، محتاج ہوں اور بہت محتاج ہوں، لاچار ہوں اور بہت لاچار ہوں، بس میں اپنے ان دکھوں کے دور کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ اگر کوئی شخص قادیان اس لیے آتا ہے کہ وہ میرا نمونہ دیکھے یا یہاں آ کر یا کچھ عرصہ رہ کر یہاں کے لوگوں کی بھی شکایتیں کرے تو یہ اس کی نظر